हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، انتہائی مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ بندہ مومن خالص اور پختہ ایمان والا اس کی شان اور عظمت، مقام اور بلندی ہر وقت چاہے خوشی کا عالم ہو یا غم کی کیفیت ہو، اس کی شان بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بندہ مومن اس کی دو ہی کیفیات ہوتی ہیں، خوشی میں آسودگی میں وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے،
اور دکھ اور پریشانی کی حالت میں بھی وہ رب کی طرف سے آئے ہوئے امتحان آزمائش پر صبر کر رہا ہوتا ہے۔ شکر میں بھی اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور مصائب میں صبر کرنے پر بھی اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ دو ہی کیفیات ہوتی ہیں، یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مصائب، یہ پریشانیاں ہوں ہی نہیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ پریشانیاں نہ ہوں، دکھ نہ ہوں، مصائب نہ ہوں، آزمایا نہ جائے، یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ پریشانیاں، دکھ اور درد ہوں اور ان سے اثر نہ لیا جائے، یہ بھی ناممکن ہے۔ ہر ایک انسان پر مصائب، پریشانیوں، دکھوں، دردوں کا اثر ہوتا ہے۔ اب پیچھے جو بات بچ جاتی ہے وہ یہی کہ اس کیفیت اور اس حالت میں کرنا کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگی نمونہ ہے۔ جس طرح انہوں نے کیا اس طرح کرنا ہے، تب ہماری نجات ہوگی۔ مصائب کا نہ ہونا بھی ناممکن، ان کا اثر نہ ہونا یہ بھی ناممکن۔ ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے، بسا اوقات ایک بندہ مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بندہ، اللہ اس پر ایک مصیبت بھیجتے ہیں، ایک دکھ کا نزول ہوتا ہے، ایک پریشانی آتی ہے، وہ آدمی ہر لحاظ سے خوش و خرم ہے۔ اچانک
اسے ایک دکھ پہنچتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، مال میں نقصان، جان میں نقصان، اولاد اس کا غم، دکھ درد، اس کیفیت میں وہ آدمی صبر کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آئی ہے، بس میری زبان سے ناشکری والے کلمات نہیں نکلیں گے، خاموش ہو جاتا ہے۔ تنہائی میں اللہ کے حضور اس کے جو چند آنسو گر جاتے ہیں، اس صبر پر اللہ رب العزت اسے وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں، اتنی بلندی اللہ عطا فرما دیتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت اسے بتائیں گے، میرے بندے تیری اولاد کی وجہ سے، تیرے رشتہ داروں کی وجہ سے ہم نے فلاں موقع پر تجھے آزمایا، دکھ دے کر، مال میں نقصان دے کر، اولاد کی وجہ سے پریشان کر کے، اس وقت تو نے جو صبر کیا تھا نا، اس کا اجر آج ہم تجھے یہ دے رہے ہیں۔ اس وقت مومن بندہ یہ آرزو کرے گا، کاش میرے اللہ اتنا عظیم مقام، اتنا مرتبہ، کاش دنیا کے اندر مجھے کوئی خوشی نصیب نہ ہوتی، میں غموں میں رہتا، میں دکھوں میں رہتا، اس دکھ برداشت کرنے کی وجہ سے اتنا اعلیٰ مقام یہ اللہ جو مجھے دے رہے ہیں، اس پر وہ اتنا خوش ہوگا، خوش ہوگا، وہ آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں نے کبھی سکھ چین کے اندر وقت نہ گزارا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، ایک بندہ مومن کو جب اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اگر گناہ نہیں تو اس کے درجات کو بلند کر دیں، درجات بلند ہو رہے ہیں اسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں تذکرہ فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی آدمی ایک بیٹی کی وجہ سے آزمایا گیا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کریں گے۔ اس نے آزمائش پر صبر کا دامن تھامے رکھا، بے صبری نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے مزید دریافت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن وہ جس مصیبت سے بھی گزرتا ہے، مصیبت اسے پیش آتی ہے، دکھ اسے پیش آتا ہے، اس پر اللہ رب العزت اسے اجروں سے نوازتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہوتا ہے، ایک عورت اپنے جوان بچے کی موت پر رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں اصبری اصبری، صبر کرو صبر کرو۔ اس عورت نے اپنے چہرے پہ اپنی چادر ڈالی ہوئی ہے، آپ سے اس نے جو کلمات کہے دل اور زبان اجازت نہیں دیتے کہ وہ کلمات دہرائے جائیں۔ آپ مجھے چھوڑیے، شاید آپ پر کوئی مصیبت ہی نہیں آئی، آپ دکھوں دردوں سے آزمائے نہیں گئے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ رو رہی ہے، اپنی زبان سے بے صبری کے کلمات کہہ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ رونے دھونے کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا تجھے معلوم ہے تجھے صبر کی تلقین کون کر رہا تھا؟ وہ کہتی ہے لا ادری، میں نہیں جانتی۔ اسے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، تو نے جو کچھ کہا ہے انہیں کہا ہے۔ وہ عورت فوراً اٹھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، غم میں تھی، دکھ میں تھی، پریشانی کی وجہ سے آپ کو یہ جملے میں کہہ بیٹھی، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے معاف فرما دیا ہے، لیکن انما الصبر
عند صدمۃ الاولی، جس وقت صدمہ پہنچے، پریشانی پہنچے، دکھ پہنچے، اس وقت آدمی جو صبر کا گھونٹ بھر جاتا ہے نا، اس پہ اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ بعد میں چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد تو یہ دنیا ایسی ہے، اس دنیا کے حالات ایسے ہیں، اس دنیا کے غم، اس دنیا کی تلاش ایسی چیز ہے کہ وہ سارے غم بھلا دیتی ہے، وہ سارے غم بھلا دیتی ہے۔ جس صدمے اور دکھ پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے وہ ہے کہ صدمہ پہنچا، آپ نے الحمدللہ یہ کہہ کر آپ رک گئے، آپ کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکلے کہ جس سے ناشکری کی بو آتی ہو، جس سے رب کی شکایت ظاہر ہو رہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندہ مومن یا اللہ کی بندی کا لخت جگر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، باوجود جاننے کے فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں میرے فلاں بندے کا لخت جگر تم لے آئے ہو، اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کی روح تم نے قبض کر لی، اسے تم نے اس کے بچے کی جدائی کا صدمہ دیا، میرے بندے نے کیا کیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، مولا حمیدہ کا، اس نے تیری تعریف کی، اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، مولا یہ بھی تیرا تھا، ہم بھی تیرے ہیں، یہ آج تیرے پاس پہنچ گیا، کل ہم بھی پہنچنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ کلمات کہتا ہے بندہ، اللہ پاک فرماتے ہیں، فرشتوں اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو، اور وہ محل موتی کا بنا ہوا ہو، اور موتی بھی بے جوڑ ہو، اس موتی کے اندر جوڑ نہ لگا ہوا ہو، بے جوڑ موتی کا محل میرے اس بندے کے لیے تیار کرو جو میری قضا پہ راضی ہو گیا، میری قضا پہ جو راضی ہو گیا، اس کے لیے موتی کے اندر محل تیار کرو۔ جب یہ محل ایک بندہ مومن مرنے کے بعد اپنے لیے دیکھے گا نا، تو اس وقت آرزو کرے گا، کاش دنیا میں مجھے سکھ اور چین نصیب نہ ہوتا،
مصائب ہی آئے ہوتے، ان مصائب پہ میں نے صبر ہی کیا ہوتا، اتنے میرے لیے محلات ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم علیہ السلام آپ کی گود میں 17 مہینے عمر ہے، آخری وقت ہے، بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اَأَنْتَ تَبْكِي، کیا آپ رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن، یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت ہے، اور میری زبان سے ایسے کلمات کبھی نہیں نکلیں گے کہ ان کلمات پہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ رب کے فیصلے پہ میں محمد راضی ہوں۔ جب اتنی عظیم ہستیوں پہ آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئے، پریشانیاں آئیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عظیم ہستیاں بھی الہ اور معبود نہیں۔ اگر الہ اور معبود ہوتی یہ ہستیاں بھی، اگر الہ اور معبود ہوتی تو ان کی جھولی بھی خالی نہ ہوتی۔ اس کے اندر یہ بھی دلیل ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے کہ دیکھ لو میرا محبوب پیغمبر کس طرح صابر ہے، میرا جس طرح میرا محبوب پیغمبر صبر کرتا ہے، تم بھی صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے، صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے، ورنہ دنیا کے یہ کلمات، نہ شکری کے کلمات، رب نے ظلم کر دیا، اس طرح کے کلمات کہو گے تو اجر بھی ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کی قضا پہ راضی رہو گے تو اس مصیبت اور دکھ پر جو اجر ملے گا اس پر انشاءاللہ فخر کرو گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ اولاً عافیت والا معاملہ فرمائے، اور دوسری صورت میں اللہ ہم سب کو شاکر بنائے اور صابر بنائے۔ ایک مومن کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، خوشی ملے تو وہ شاکر ہوتا ہے، دکھ اور درد ملے تو وہ صابر ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اللہ اللہ